بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے، بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے، بھاڑ میں جائے وہ وعدے، وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے، ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے۔ یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے۔ آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا، آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا۔ ایک گفٹ، دو چار میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں محبتیں، ہمیں صرف اللہ چاہیے۔ کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے۔ یہ نامحرم والا سسٹم کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اللہ کہہ رہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ تو بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، ٹچ کرے۔ اور میں اور تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کا پتہ تو قیامت کے دن ہی چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو تو اس دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ چلتے ہیں، نفس اور ہوس کی باتوں میں آ کر unnecessary ٹاک شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، گر جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں، محبتوں میں، بس بیچارے ایک سجدہ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو۔ البتہ اگر تھوڑے سے ضمیر اور مر جائے تو سجدہ بھی کر لیں گے۔ تو ایسے لوگ جن الجھنوں کے ساتھ، جن بے چینیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، وہ انہیں پتہ ہے ایک دوسرے کو اتنا الجھا کے رکھتے ہیں، اتنا بے چین کر کے رکھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ اپنا یہ سر دیواروں کے ساتھ مار مار کر توڑ دیں۔ ایک دوسرے کو گرانے کے چکروں میں ساری عمر گزر جاتی ہے ان کی۔ لڑکے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس لڑکی میری ہر جائز ناجائز بات مانتی رہے، اور لڑکی بھی بیوقوف بنتی رہتی ہے، اور اسے بھی مزہ آتا ہے بیوقوف بننے میں۔ دو میٹھی میٹھی باتیں کیا بول دے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہان کا پیار میرے لیے اسی بندے میں ہے۔ محبتوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے لوگوں نے۔ واللہ اگر ہمارے ضمیر زندہ ہوتے نا تو یہ باتیں، یہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں کہ ان کو سننے کے بعد ہماری روح کام جانی چاہیے تھی، ہمیں شرم آ جانی چاہیے تھی۔ جس دنیا کو آج سے 3 سال پہلے میں اپنے لیے عزت سمجھتا تھا، شہرت سمجھتا تھا، آج اسی دنیا کو اور اسی زندگی کو میں گند کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے جہاں میری یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ میں خود ایک سیلیبریٹی بن کر تم لوگوں کے سامنے آؤں گا، آج میں، اللہ مجھے معاف کرے، میں انہی سیلیبریٹیز کو برا بلا کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے میری یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے آگے پیچھے لاکھوں لوگ ہونے چاہیے، میرے ساتھ ان کی سیلفیاں آنی چاہیے، اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ مجھے میسج کر دے، کال کر دے کہ علی بھائی میں نے اللہ کے قریب جانا ہے، میں نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، تو میں بھاگتا بھاگتا اس کے پاس جاؤں، قرآن کی آیتیں اس کو سناؤں، میں اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کروں۔ آج میری سوچ اتنی کیوں بدل گئی؟ جو بھی میرا دوست ہوتا تھا، جو تھوڑا سا سٹائلش ہوتا تھا، میں اس کو ایڈوائزز دیتا کہ یار تم ماڈلنگ کی فیلڈ میں آ جاؤ، یار چل ساتھ میں شوٹ کرتے ہیں، یار چل فلاں لڑکی سے ڈیٹ لگاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، انہی دوستوں کے پاؤں پکڑ رہا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو سنوار لو۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں دیوانہ ہو گیا ہوں؟ جس داڑھی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جس ٹوپی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جب میں لوگوں کے سروں پر یہ چیز دیکھتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کیا اس نے اپنے آپ کو جوانی میں بوڑھا بنا دیا ہے۔ پھر میری زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی شکل کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ یاد آ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے حسین چہرے پر داڑھی تھی۔ میں نے نیت کر لی آج کے بعد میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہوگی۔ آج اللہ کی توفیق سے میرے چہرے پر اپنی داڑھی ہے۔ پھر بات یاد آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بازاروں میں جاتے تھے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جاتے تھے۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے سر کو آج کے بعد ڈھانپنا ہے۔ I don't care کہ میں کیسا دکھوں گا، کیسا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، فلاں کریں گے۔ میں نے بھی بڑی لوگوں کے پیچھے باتیں کی تھی، چلو اگر 10-20 لوگ میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں اٹس اوکے،
میں نے بھی بہت سارے لوگوں کے دل توڑے تھے. کوئی بات نہیں, اگر 10-20 لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس گیٹ اپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتے ہیں, اٹس اوکے, آئی ول مینیج, میں کر لوں گا مینیج. لیٹس سپوز آپ نے کسی کام کی وجہ سے نماز کو اسکپ کر دیا, تو تمہارے اس کام میں تمہیں سکسیس نہیں مل پائے گی. اور لیٹس سپوز اگر وقتی طور پر تمہیں سکسیس مل بھی گئی تو وہ سکسیس تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گی. اور لیٹس سپوز اگر تمہیں سیٹسفائیڈ اس نے کر بھی دیا تو آگے جا کے جتنا بڑا تمہیں فائدہ ہوا ہے اتنا بڑا تمہیں نقصان ہونے والا ہے. اور اگر آپ ایک فیمیل ہیں اور گھر کے کاموں کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یقین کریں آپ کے گھر کے سارے کام بکھر جائیں گے. آپ صبح سے لے کر شام تک ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے, اپنا سارا وقت انہی کاموں میں لگائیں گے, لیکن آپ کے کام مکمل نہیں ہوں گے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو اسکپ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بیوی اور ان بچوں کے دل میں جو باپ کے لیے اور شوہر کے لیے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, عزت ہوتا ہے, وقار ہوتا ہے, وہ اللہ کھینچ لیتے ہیں. یقین کریں. یاد رکھیے گا کہ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ دنیا بہت ظالم ہے, اور ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے لوگ اور اس دنیا کی چیزیں اور اس دنیا کی حقیقت بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی ہے, جس کی وجہ سے یہ دنیا خود تو آپ کو کہیں نہیں جانے دے گی, اسپیشلی اللہ کے پاس. یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہوگا, نہ چاہتے ہوئے. یار قسم سے 5 منٹ کے لیے رات کو سوچو بیٹھ کر کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی مجھے بلا لیا اپنے پاس تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا؟ کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہے؟ کیا میں نے قرآن کے حلال اور حرام کو جانا اور پھر مانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق میری زندگی ہے؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے اعمال ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کی نمازیں ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ڈسٹرب ہو, جس انسان کی زندگی میں اس کے اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو, کیا ایسے انسان کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ناچے, وہ گائے, وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ ضروری سمجھے, وہ اپنی موت کو بھول جائے اور دنیا سے محبت کر لے, یا پھر اپنی ساری ایفرٹس, ساری کوششیں لڑکیوں کو متاثر کرنے پر لگا دے؟ یار ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں, لیکن ہم پیسے کی فکر پہلے کرتے ہیں, آخرت کی فکر بعد میں کرتے ہیں. لوگوں کی فکر پہلے کرتے ہیں, اللہ کی فکر بعد میں کرتے ہیں. دنیا کی فکر پہلے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر, میدان حشر کی فکر بعد میں کرتے ہیں. تو پھر تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ تم جس کی محنت کرو گے وہی چیزیں تمہیں ملیں گی. تو یار اس امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو, اللہ کو اگنور کر کے دنیا میں نام نہیں بنتا, اور اگر یہ زندگی اللہ کے ساتھ نہیں گزر رہی تو دولت, پیسہ, شہرت, لڑکیاں, لڑکے, گاڑی, بنگلے, یہ چیزیں تم لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتی. تو میرے بھائی اور میری بہن, جتنی تم نے غفلت کرنی تھی نا کر لی, اور اس غفلت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا, الٹا تمہیں نقصان دیا. دیکھو آج تم اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہو, لیکن تمہیں اپنا آپ ہی نہیں مل رہا. تو آؤ اپنے اللہ سے پوچھو کہ میں کون ہوں, میرا کیا مقصد ہے, میں کیا کروں یار, اب مجھے تو اپنا آپ ہی نظر نہیں آ رہا. اللہ تو ہی تو ہے جو بھولے بھٹکوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے. میں بھی وہ راستہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں. تو پتہ ہے جب تم ایسی سوچ لے کر اللہ کے پاس آؤ گے نا تو اللہ کیا کہتا ہے, وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے. اللہ کی طرف سے تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ جب بھی تم اپنے اللہ کی ضرورت کو محسوس کرو گے, جب بھی تمہیں اللہ رب العزت کی نیڈ فیل ہوگی, اللہ رب العزت پہلے سے ہی وہاں موجود ہے. لیکن اگر تم اللہ کو اگنور کرتے اور بار بار کرتے رہے, حالانکہ اللہ یہ نہیں چاہتا, تو تمہارا یہ فیصلہ تمہیں ذلیل کر دے گا. بظاہر دنیا تمہارے لیے تالیاں بجا رہی ہوگی, تمہارے نام کے نغمے گائے جا رہے ہوں گے, دنیاوی حیثیتوں میں کوئی تمہارے مقابلے کا نہیں ہوگا, لیکن اندر سے تم ٹوٹ جاؤ گے, بکھر جاؤ گے, مٹیریلسٹک چیزوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے. تو آئیں اپنی زندگی بدلے, دیر مت کرے. ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا ہے, پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں. اور واللہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی, نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا, نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے. اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے ہیں.